کمپلیمنٹ کے ساتھ قابل احترام جواد مرزا صاحب، آج کی نشست کے سائے حفیظ خان صاحب کتاب کہ آج کی محفل کے روئے رواں حسین ناظر صاحب، ہمارے محترم قائبان شخصیت صاحب ترابی صاحب اور نسیم صاحب کو دیکھ کر جس خوشی اور تازگی کا احساس ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ کاش کہ ہم سب اسی طرح زندگی کے مختلف مراحل میں رہیں۔ قابل احترام اکابرین علم و دانش، سفر نامہ دراصل پڑھنے والے بھی ایک مخصوص حلقہ ہوتا ہے جو کہ اس کتاب کی طرف یا اس موضوع کی طرف یا اس صنف کی طرف کہیں آپ، اور لکھنے والے بھی جو ہے وہ چند ہی ہوتے ہیں جو کہ لوگوں کو، جن کو عادت ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ مجھے یاد آ رہا ہے کوٹلی کبیر کا ایک واقعہ، اس پر گفتگو کرنے سے پہلے میاں بوسمت گوہر صاحب کے ہاں ہم گئے اس کتب خانے میں جہاں پر ایران کی اور مختلف عربی کی، پرشین کی بکس موجود تھی، مخطوطات موجود تھے۔ تو دوپہر کے کھانے کا وقت ہوا تو اس پر انہوں نے کہا کہ بھائی کھانے کے لیے لوگوں کو بلا لیجیے۔ تو اس نے کہا کہ سر بندہ گیا ہوا ہے کہ تھوڑی دیر میں جمع ہوئے۔ تو اس پہ جو ہم نے سینئر تھے اس نے ان سے کہا کہ کیا سب دوست تو موجود ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ٹپیکل محاورہ انہوں نے استعمال کیا کہ ہمیں شروع سے والدین نے بڑے برتن میں کھانے کی عادت ڈالی ہے۔ تو پوچھا کہ بڑے برتن سے کیا مراد ہے؟ کہ کھانے پہ اگر 8-10 افراد نہ ہوں تو کھانا کھانا نہیں لگتا۔ تو اسی طرح جو سفر نامہ لکھنے والے لوگ ہیں وہ جس دنیا سے یا جس چیز سے محظوظ ہو رہے ہوتے ہیں وہ مزاجن بھی اپنی زندگی میں کچھ اسی طرح شیئر کر کے چیزوں کو آگے بڑھاتے ہیں، اور یہ خوبی حسین نازش کے پہلے باب سے اگر ہم دیکھیں فیملی اور خاص طور پر چھوٹے بچے کی بات شروع ہوتی ہے تو انہوں نے بے شک طویل سفر میں نہ سہی لیکن بڑے رکھ رکھاؤ کے ساتھ، ان کو بڑے احترام کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ سفر کا کچھ حصہ ان کے ساتھ گزارتے ہیں اور ان کی خوشیوں کا بھی اسی طرح ہی خیال رکھتے ہیں۔ یہ سفر نامہ کئی حوالوں سے تہذیب جو نہ صرف مشرق میں یعنی ہمارے مشرقی اقدار جو ہے نہ صرف ان کی نمائندگی ہے لیکن ساتھ ساتھ جو کچھ انہوں نے مغرب میں دیکھا، محسوس کیا، اس کا کمپیریزن بھی کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور مجھے ابھی میں نثار ترابی صاحب سے بات کر رہا تھا کہ پیشہ ورانہ طور پر ایک استاد اگر وقتی طور پر رہی رہے تو اس کے ذہن میں وہ آڈینس، وہ پبلک، وہ لوگ ذرا مختلف زاویے سے اس کے سامنے ہوتے ہیں کہ وہ کچھ سوسائٹی کو کنٹریبیوٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے لاشعور میں یہ چیز رچی بسی ہوتی ہے کہ جو میں کام کر رہا ہوں اس کا معاشرتی مصرف کیا ہوگا، صرف لوگوں کو کیا محظوظ کرنا یا جو ہے وہ ہم لوگوں کو جو ہے اس کے توسط سے کچھ نئی انفارمیشن اور نئی نالج ایسی جو کہ زندگی کے مختلف تجربات میں ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، یا ایسی مشکلات جو بذات خود ہم نے فیس کی تو اس طرح کی صورتحال پیدا ہونے سے ہی پہلے ہم کنارہ کر لیں۔ تو اس کتاب کے اندر ان کی شخصیت جو ہے وہ ہمیں کئی حوالوں سے جیسے میں نے عرض کیا کہ نظر آتی ہے، اور خاص طور پر جو بذات خود لکھنے والا اگر صاحب مطالعہ ہو اور صاحب مشاہدہ بھی ہو، وہ تو سب ہوتے ہیں لیکن حافظہ بھی مضبوط ہو کہ چیزیں یاد بھی آئیں کہ جب آپ دیکھیں اور ان کو لکھ سکیں۔ آپ اور ہم نے زندگی کی کئی دہائیاں گزار دی ہیں لیکن ضروری نہیں کہ حافظہ اتنا اسٹرانگ ہو کہ آپ جو دیکھ رہے ہیں، جو محسوس کر رہے ہیں، کوئی نئی چیز آپ دیکھیں تو اسی تواتر کے ساتھ آپ کے ذہن میں آئے اور اس کو آپ بیان کر سکیں۔ دیکھیں مشرقی تہذیب ہو یا مغربی تہذیب ہو، انسان کی فیلنگز جو ہے، احساسات جو ہے وہ اس طرح کی مثالیں جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ آدمی اپنے دوستوں کے حلقے سے پہچانا جاتا ہے، اور جن دوستوں کا یا جس دوست کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ وہ وعدہ اور پھر انسان بذات خود ماضی میں یا ماضی کی یادوں میں یا ماضی کے گزرے ہوئے وقت میں دوبارہ جو ہے وہ جینے میں
خوشی محسوس کرتا ہے. ہم ان عمارات، ان شہروں کی طرف بھی، اپنے گاؤں یا ان علاقوں کی طرف جن میں زندگی کے کچھ عرصہ ہمارا گزرا ہوتا ہے، ان میں واپس جا کر خوشی محسوس کرتے ہیں. تو جیسے ابھی میڈم فاطمہ علوی صاحبہ کہہ رہی تھی کہ وہ ساری گلیاں یا کچھ مناظر ان کے سامنے آ رہے تھے تو وہ سفر نامہ مزید دلچسپی کا سبب بنا. تو یہ انسانی فطرت میں یہ چیز شامل ہے. تو اسی طرح یہ مشرقی تہذیب سے وابستہ نوجوان جب وہاں پہنچتا ہے تو اپنے دوستوں کو بلاتا ہے اور دریا دلی کے ساتھ وہ اس زندگی کے خوبصورت لمحات کو دیکھنے اور محسوس کرنے میں جو ہے وہ خوشی محسوس کرتا ہے. اب میں نے جیسے کہا کہ مطالعے والی شخصیت جو کہ ابتدائی صفحہ نمبر 22 پر لکھتے ہیں کہ مجھے تو صرف ایک دعوت نامہ ملا اور آسانی سے امریکہ ویزا مل گیا، لیکن کولمبس نے کمال، مہارت اور ہوشیاری سے 3 مختلف بحری منصوبے بنائے. بات اسکیل کی ہے نا. ہمارے نازش کو جو اسکیل تھا وہ ایک دوست کا اسکیل تھا، جس میں جا کر اس نے اس دوست کی معرفت اپنے دوستوں کو امریکہ کی سیر کروائی ہے. لیکن کولمبس کے پاس جو اسکیل تھا وہ انٹائرلی ڈیفرنٹ تھا. تو اس نے اپنی پوری قوم کو جو ہے وہ اس اسکیل پر لے کر جاتے ہیں. تو لہٰذا یہ خوبصورتی اور یہ خواہشیں اور یہ پلیٹ فارم اور وسائل کی جو حد بندی ہے، اگر حسنین نازش کے ہاں نہ ہوتی تو میرا خیال ہے کہ کسی اور زاویے سے یہ اس سفر نامے میں ہمارے ساتھ ہوتے. آگے لکھتے ہیں کہ وہ کسی طور کسی ایسی مہم کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، اور خاص طور پر جب حال ہی میں مسلمانوں کو غرناطہ میں ملکہ نے شکست دے دی ہے اور اسپانیہ کی حکومت ان سے چھن گئی ہے. اس لیے اگر اسپین کو دیگر خطہ ہے میں اپنی نوآبادیاں قائم کرنی ہے تو اسے نئی دنیا کھوجنی ہوگی. اس نئی دنیا کی کھوج اس سے بہتر نہیں ہو سکتی کہ مشرقی ایشیا کی معدنیات، زرعی اجناس اور سونے و جواہرات کی چمکتی دمکتی دنیا اسپین کو حاصل ہو جائے. آج بھی جو دنیا کی صورتحال ہے یا منظر نامہ ہے یا جس میں ہم مختلف جو حربے استعمال کیے جا رہے ہیں وہ سارے انہی وسائل کی گردی تو گھوم رہے. تو ڈیفینیٹلی وہ اس وقت کی بات ہوئی یا یہاں کی، لیکن انہوں نے وہ ساری چیزیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنے سفر نامے میں. تو اس حوالے سے یہ سفر نامہ صرف سفر نامہ نہیں بلکہ یہ ایک چھوٹی سی تاریخ بھی ہے جس میں انہوں نے کوشش کی ہے کہ دریا کو کوزے میں بند کرے. اور پھر ادب سے لگاؤ ہے اہل قلم میں، تو ظاہر ہے کہ وہ اس وقت اس سفر کے دوران اس ایریا یا اس زبان کے بولنے والے اہل قلم کو بھی یاد کرتے ہیں، جس میں خاص طور پر انہوں نے ایک نظم جو ہے ولیم ہنری ڈیوس کی قلم بند کی ہے، اور اس میں وہ اپنے ہم خیال طبقے کی تلاش کرتے ہیں کہ یہاں پر میرے ہم خیال لوگ یا میرے فن و فکر سے وابستہ جو لوگ ہیں وہ کیا سوچ رہے تھے. تو میرا یہ خیال ہے کہ وہاں پر انہوں نے بجائے مشرقی جو ہے وہ شعراء کو یاد کرنے کے ایک نئی روایت کہ ان کا مطالعہ بھی اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اس کی جو ہے وہ نظم کا ترجمہ بھی دیا ہے، اور وہ ترجمہ بھی بڑا نظم جو ہے بڑی بامانہ خیز ہے. یہ زندگی کیا ہے اگر احتیاط سے پر ہو، بریکٹ میں فکر، اگر احتیاط فکر سے پر ہو، ہمارے پاس کھڑے ہونے اور فکر کرنے کا بھی وقت نہیں. اس نظم کو پڑھتے ہوئے مجھے لگا کہ یہ تو جیسے ہمارے حالات کی عکاسی کر رہی ہے. اگر ہم اپنے آپ پر سوچیں، ہمارے پاس کھڑے ہونے اور فکر کرنے کا بھی وقت نہیں، شاخوں کے سائے تلے کھڑے ہونے کا وقت نہیں، اور نہ ہی بغور دیکھنے کے لیے وقت ہے جب بھیڑیں اور گائیں چرتی ہیں. جن جنگلوں سے ہم گزرتے ہیں انہیں تکنے کا وقت نہیں. جہاں گلہریوں نے بھاگتے دوڑتے چھالیے چھپا رکھے ہیں، دن کی روشنی سے لطف اندوز ہونے کا وقت نہیں. جب ندیوں میں کتنی قدرت کی نعمتیں ہیں جو روزانہ ہم گرانٹیڈ لے کر ان کو اگنور کر جاتے ہیں. جب ندیوں میں یوں ستارے جلملاتے ہیں جیسے رات کو آسماں پر اوبرو رقاصہ کے حسن کو دیکھنے اور یہ دیکھنے کا کہ کیسی مہارت سے اس کے پاؤں محو رقص ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں کہ حسیناؤں کے ابرو خمدار کو دیکھیں کہ کیسے ان کی مسکراہٹ سے مالا مال آنکھیں ان کے بولنے سے پہلے ہی سب کہہ دیتی ہیں. یہ زندگی ابتر ہے اگر تفکرات سے بھری پڑی ہے، ہمارے پاس کھڑے ہونے اور فکر کرنے کا بھی وقت نہیں. کتنا خوبصورت ترجمہ. اور انہوں نے اپنی اس میں ٹائم اسکوائر کی جب بات ہوتی ہے
تو میں نے جیسے عرض کیا کہ مطالعے کے ساتھ مشاہدہ بھی، تو ابتدائی اقتباس پہ ہی آپ اگر نظر ڈالیں کہ اس سفر نامے کا یا ٹائمز اسکوائر کا بننا یا اس پہ اس نام کا رکھا جانا، اس کی وجہ جب بیان کرتے ہیں تو وہ تمہید کے طور پر جو اقتباس ہے وہ پورے اس منظر نامے کو جو ہے وہ ہمارے سامنے لاتا ہے کہ جس میں چین کی بات بھی کر جاتے ہیں، جس میں ترکی کی بات بھی کر جاتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ نیو یارک کے اس ٹائم اسکوائر کو بھی سامنے رکھتے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ وائٹ ہاؤس کے سرنگوں کی جب بات کرتے ہیں تو اس وقت آپ دیکھیں کہ 1792 میں یہ وائٹ ہاؤس جو ہے وہ بنا ہے، اور اسی زمانے کے اگر ہم قلعے دیکھیں اپنے پاکستان کی صرف ٹیریٹری کو ہم سامنے رکھیں تو کوٹ ڈیجی کا فورٹ ہو، لاہور کا قلعہ تو 100 سال پہلے اس سے جو ہے وہ 17 سینچری میں بنتا ہے، یہ 18 تو ان میں بھی سرنگوں کا وہ رجحان موجود ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ وہ ذہنیت اس وقت بھی یہی کہ جب حملہ ہوگا تو بھاگا جائے گا، اور بھاگا تب جاتا ہے جب یہ ہے کہ آپ کو یہ احساس ہو کہ آپ کوئی غلط کام کر رہے ہیں اور اس میں شکست ہوگی تو برے طریقے سے آپ پٹے جائیں۔ تو صورتحال اس وقت بھی اسی طرح، لیکن انہوں نے اپنے حالات بدل دیے اور پھر انہوں نے اسی اپنے علاقے کو، اسی اپنے وائٹ ہاؤس کو ایک یادگار اور سمبل کے طور پہ برقرار رکھا ہے۔ اور ہماری یعنی اس کو پڑھتے ہوئے مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ ہماری جو ورثہ ہے، ہمارا جو ہیریٹیج ہے، ہم بھی ان کو اس طرح یادگار بنا سکتے ہیں۔ توجہ کی طرف اگر جانا چاہیے، یہ خیال اس سفر نامے سے ڈیولپ ہوتا ہے نا کہ کیوں نہیں جو ہے وہ ہر ڈسٹرکٹ میں ہمارے یہاں قلعے موجود ہیں، تو وہاں پر کیوں نہیں ڈپٹی کمشنرز کے آفیسز جو ہے وہ وہاں مزید خوبصورت کر کے بنا دیے جائیں۔ تو مطلب ہم نئی چیزوں کی طرف بھاگتے ہیں لیکن لوگ اس طرح ان چیزوں کو سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہماری بھی اس کی طرف توجہ جانی چاہیے۔ بالکل کتنا خوبصورت ہے۔ اچھا، اسی طرح بین الاقوامی تعلقات کی بات بھی یہاں پر جو ہے وہ مجموعی طور پر اس کتاب میں ملتی ہے، گفتگو زیادہ طویل ہو جائے گی، لیکن میں دل کی گہرائیوں سے حسنین نازش کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے جس پیار اور محبت کے ساتھ جو ہے یہ سفر نامہ لکھا ہے، اپنے آڈینس کو سامنے رکھتے ہوئے، اور جس روانی کے ساتھ، جس تسلسل کے ساتھ ان کا اسلوب اور ان کے قلم کی روانی اپنے قاری کو ساتھ لے کر چلتی ہے، تو یقیناً یہ صرف حسنین نازش نہیں بلکہ ان کے پڑھنے والے بھی جو ہے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ایسا لکھنے والا ہمیں میسر ہے۔ بہت بہت شکریہ۔